کہ ہمیں کوئی دعوت پہ انوائٹ کرتا ہے، ہم اس کے گھر کھانے پہ جاتے ہیں. اس کو آسان لفظوں میں ہم اپنے ناظرین کی وجہ سے اس طرح سے بات کر کے سمجھانا چاہتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ان کے گھر، یا یہ بات واضح ہے، خدا نخواستہ غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ غلط کچھ حرام کما رہے ہیں یا کہیں کوئی ذرائع ان کا سامنے نظر آ رہا ہے ایسا، تو کیا ہم ان کے گھر کھا رہے ہیں یا ان سے تحفے تحائف لے رہے ہیں؟ اس بات کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی حساس اور انتہائی ضروری موضوع ہے. جی. اس وقت معاشرہ جو تباہی کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب حرام حلال کی تمیز کا نہ ہونا ہے. جی. اپنا مال اور غیر کا مال کوئی فرق ہی نہیں ہے، ایسے کھا رہے ہیں دوسرے کا مال بھی جیسے اپنا مال بھی شاید نہ کھاتے ہوں. یہ کیفیت بڑھتی جا رہی ہے معاشرے میں اور انتہائی خطرناک ہو رہا ہے. ہم نے گزشتہ نشست میں اس موضوع پہ کچھ ابتدائی گفتگو کی. جہاں تک بات اس امر کی ہے کہ ہم کسی کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کا پیسہ شبہ ناک ہے، اس کا پیسہ مشکوک ہے، اور میں کہتا ہوں مشکوک اور شبہ ناک سے زیادہ یقینی طور پہ اس کا پیسہ حرام پیسہ ہے. اس کی تنخواہ سب پر روشن ہے، اس کے وسائل سب پر روشن ہے، اور اس کی زندگی اور اس کے تعیشات بھی سب پر روشن ہے. یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ مانا کہ ہمیں شرعی طور پر جہاں شبہ ہو رہا ہو، جہاں شک ہو رہا ہو، وہاں وہی بات جو مفتی صاحب نے پچھلی نشست میں فرمایا تھا کہ شبہ ہو رہا ہو، شک ہو رہا ہو، تو وہ حکم لگے گا حلیت کا، حکم لگے گا حلال ہونے کا. یعنی ہمیں اگر یہ ہو رہا ہو کہ نہیں، اس کی ممکن ہے آج کی دعوت اس نے حلال پیسے سے رکھی ہو، تنخواہ بھی تو اس کی 2 لاکھ روپے ہے، ٹھیک ہے، ممکن ہے اس پیسے سے اس نے آج دعوت رکھی ہو. اگر یہ والی کیفیت ہے کہ ممکن ہے تو پھر حکم شرعی یہ ہے، حکم دین یہ ہے کہ آپ اس پر حمل کریں حلیت کا کہ نہیں، اس نے حلال پیسے سے کی ہوگی. کتنی پازیٹیو بات ہے کہ اس طرف ہی آپ جو ہے وہ اچھا سوچیں اس کے لیے. یعنی یہ نہیں سوچیں کہ اس نے ہمیں اس رشوت کے پیسے سے، اس حرام پیسے سے ڈاؤٹ ہو رہا ہے تو وہ پازیٹیو کی طرف. لیکن اگر ہمیں یقین ہے اور وہ پیسہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اس وقت معاشرہ، یعنی ایک طبقہ مسلسل امیر ہوتا چلا جا رہا ہے اور ایک طبقہ مسلسل غریب ہوتا چلا جا رہا ہے. متوسط لفظ تو اب معاشرے میں ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا. یعنی غربت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور امارت اور امیری تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو ایک آدمی کے بارے میں اگر شہرت ہے، عام ہے، اس کی بات یہ مشہور ہے کہ وہ یہ کام کرتا ہے، تو شبہ ناک نہیں رہا، پھر وہ مشکوک نہیں رہا، پھر وہ یقینی کیفیت ہو گئی ہے. ہم وہ جو لقمہ اس کی طرف سے کھائیں گے یا اس کے دسترخوان بیٹھ کے کھائیں گے تو یقین جانیے ممکن ہے، مفتی صاحب کی بات اور اس شرعی حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کریں، ممکن ہے حکم شرعی ہم پہ نہ لگے مگر حکم وضعی ہم پر لگے گا. اب یہ 2 اصطلاحیں کیا ہیں؟ ایک چیز کا حکم ہے حکم شرعی، اور اسی حکم کا ایک وضعی اثر ہے، ایک وضعی حکم ہے. میں مثال دیتا ہوں. کوئی شخص شربت سمجھ کر معاذ اللہ خدا نخواستہ شراب پی لے تو شرعی طور پر اس کی سزا نہیں ہے، کوڑے نہیں لگیں گے. اس نے تو شربت سمجھا تھا، غلط فہمی تھی. لیکن کیا نشہ نہیں چڑھے گا؟ بے شک. یہ جو نشہ چڑھے گا اسے اثر وضعی کہا جاتا ہے. ہم کسی کے پیسے کو یہ سوچ کر، مشکوک پیسے کو، کہ نہیں ہو سکتا اس نے حلال پیسے، لیکن اگر وہ حرام سے ہوا تو ہم پر اس کا اثر آنا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. اقبال صاحب نے پچھلی نشست میں اس کی ایک مثال دی تھی. ایک عالم دین، بہت مشہور نام ہے، ان کے فرزند بھی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور یہ عرب دنیا کے 2 عالم باپ بیٹے کا تذکرہ ہے. ایک مرتبہ وہ نماز پڑھا رہے تھے تو ان کا بیٹا مسجد میں، چھوٹا تھا، جو بعد میں بہت بڑا عالم بنا، اس نے وہ مسجد میں مشق رکھی ہوتی تھی پانی پلانے کے لیے لوگوں کے لیے. آج تو وہ کولر ہیں اور جدید کام ہے، پہلے وہ مشق اور اس کے ساتھ کٹورا رکھا ہوتا تھا کہ جو نمازی آئیں اس مشق سے پانی نکال کر پی لیں. ان کے اس بیٹے نے جو بعد میں جا کے بہت بڑا عالم بنے گا، مشق میں کیل سے سوراخ کر دیا، کسی چبھانے والی، تو پھاڑنے والی چیز سے اس میں سوراخ کر دیا، پانی سارا بہہ گیا. شور مچا، مولانا کا بیٹا ہے، مولانا کا بیٹا ہے. یہ اپنے گھر گئے اور اپنی زوجہ سے فرمانے لگے کہ جب تم حمل سے تھیں تو میں نے تو تمہیں کوئی حرام لقمہ نہیں کھلایا، کوئی چوری کا مال تمہیں نہیں دیا. اس بچے نے آج یہ فساد کیسے کیا ہے؟ بہت سوچا، آخر ان کی اہلیہ نے بتایا، ہاں جب میں امید سے تھی تو ایک دن پڑوس میں گئی تھی، ان کے انار کا درخت لگا ہوا ہے، انار اتنے اچھے لگ رہے تھے کہ دل کہہ رہا تھا کہ یہ میں کھاؤں. تو پھر یہ سوچا کہ اگر انار مانگ بھی لیے اور وہ کھٹے ہوئے تو مانگنا بھی بیکار جائے گا، انار کا فائدہ بھی نہیں ہوگا. تو میں نے ایک سوئی چبھوئی تھی ایک انار میں چکھنے کے لیے کہ اس کا رس کیسا ہے. اتنا اثر ہوتا ہے، اتنا اثر ہوتا ہے. ایک سوئی کا ایک قطرہ انہوں نے چکھا ہوگا، اس بچے نے جا کے مشق میں سوراخ کر ڈالا، معاشرے میں فساد پھیلا دیا. مطلب اس کا اثر اس طرح سے اولاد پہ. آپ دیکھیں میڈیکل بھی آپ کی آج کہتی ہے اور قرآن بھی کہتا ہے کہ بچہ ماں کے شکم میں صرف سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ چکھتا ہے،
نہ کھاتا سنتے پیتا ضرور ہے ہیں، نہ جی۔ لمس کرتا ہے، صرف سنتا ہے۔ سنتے ہیں۔ یہ سماعت ماں کے شکم سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو بچہ سن رہا ہے، جو بچہ دیکھ رہا ہے، اسے محسوس ہو رہی ہیں چیزیں، وہ اثر لے گا اور دنیا میں آنے کے بعد اس کے اثرات سامنے آئیں گے۔ لہٰذا اگر شرعی طور پر بھی ہمیں پتہ ہو کہ حکم یہ ہے کہ صاحب نہیں کھا لو، ہو سکتا ہے یہ حلال پیسے سے ہو، لیکن اگر شبہ ناک غذائیں ہیں، دیکھیں بزرگ میں جو ہمارے گزرے، بزرگ علماء جو گزرے ہیں، وہ حتیٰ وہ خواتین اگرچہ ان کا احترام ہے، مقام ہے، لیکن وہ جب نماز نہیں پڑھ رہی تو بعض اولیاء الہی جو گزرے ہیں ان عورتوں کے ہاتھ کی روٹیاں نہیں کھاتے تھے اپنے گھر کی۔ جی، یہ کیفیت آئے گی، ان کی توہین نہیں ہے، جی۔ لیکن اس کا ایک اثر آئے گا، ٹھیک ہے؟ انہیں جب اچھا عبادت اور ریاضت میں کمی ہے۔ جی، عبادت اور ریاضت میں کمی آ جاتی ہے، دل سخت ہونے لگتا ہے حرام پیسے سے، شبہ ناک پیسوں سے۔ لہٰذا بچیں، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں، اور ہمیں دیکھیں الاحتیاط سبیل النجات قاعدہ ہے، فارمولہ ہے، احتیاط ہی نجات ہے۔ احتیاط کرنے میں کیا بری بات ہے کہ ہم ان پیسوں سے بچیں جن پیسوں سے ہماری زندگیوں پر بھی اور ہماری نسلوں پر بھی فرق پڑے۔ بالکل، بہت